الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم پر اپنی رحمتوں، برکتوں، مہربانیوں، عنایتوں کا نزول اسی طرح فرماتا رہے جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں شریعت محمدیہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود عطا کر کے ہم پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمایا ہے۔ ایسی شریعت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، ایسا دین ہمیں عطا فرمایا جس میں ہمارے لیے ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے۔ مختلف مواقع پر مختلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، آپ کی سنتیں، آپ کے آداب جو آپ نے امت کو سکھائے ہیں، بتلائے ہیں، وہ آپ حضرات کے گوش گوار کیے گئے۔ آج کی اس نشست میں چھینکنے اور جیمائی لینے کے بارے میں آقا نامدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چھینکنا اور جیمائی لینا یہ انسانی فطرت کے لوازم میں سے ہے۔ جب چھینک آتی ہے تو دماغ سے ایسی رطوبات نکل جاتی ہیں کہ اگر وہ نہ نکلیں تو انسان کسی بیماری میں، تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے صحت کی حالت میں، اعتدال کی حالت میں چھینک کا آنا گویا کہ اللہ رب العزت کا ایک فضل ہے، اللہ کا کرم اور اس کی رحمت ہے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ فرمایا کہ جس آدمی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، اور جو پاس موجود ہے، بھائی ہے، اخوہ کا لفظ آیا، او صاحبہ یا کوئی ساتھی ہے، تو فرمایا کہ وہ یرحمک اللہ کہے، یعنی اس چھینک کے سلسلے میں اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں۔ اور پھر چھینکنے والا یرحمک اللہ کہنے والے کو یہ دعائیہ کلمہ کہے، اس کا شکریہ ادا کرے کہ تم نے مجھے اللہ کے رحمت کی دعا دی ہے، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں یہدیکم اللہ، تمہیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے، ویصلح بالکم، اور اللہ تمہارے حالات درست فرمائے۔ ذرا غور کیجئے کہ چھینک آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات امت کو دی ہیں، جو امت کو سکھایا ہے، آقا نامدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اول سے لے کر آخر تک چھینک کو اللہ کی یاد کا ذریعہ بنا دیا، اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ بنا دیا۔ باقی چھینکنے والا یرحمک اللہ کا حقدار کب بنتا ہے، یرحمک اللہ کا مستحق کب بنتا ہے، اس کے بارے میں حدیث میں تفسیر یہ آتی ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دو آدمیوں کو چھینک آئی۔ آپ نے ایک کے بارے میں کہا یرحمک اللہ، دوسرے پر آپ نے یرحمک اللہ نہیں کہا، تو یہ دوسرا شخص جس پر یرحمک اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اسے چھینک آئی، آپ نے یرحمک اللہ کہا، مجھے چھینک آئی، مجھ پر یرحمک اللہ نہیں کہا، اس کی کیا وجہ؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فحمد اللہ ولم تحمد اللہ، اس نے اللہ کی تعریف کی، الحمدللہ کہا، وہ اللہ کی رحمت کا، یرحمک اللہ کے کلمے کا مستحق بن گیا، حقدار بن گیا، اور تم نے اللہ کی تعریف الحمدللہ کہہ کر نہیں کی، اس لیے تم یرحمک اللہ میں جو اللہ کی رحمت جو ہے بندے کی طرف متوجہ کی گئی ہے اس کے حقدار نہیں بنے، اس لیے میں نے یرحمک اللہ کا کلمہ تمہارے بارے میں نہیں کہا۔ باقی اس موقع پر ایک مسئلہ اور جو ہے وہ زیر بحث آتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو بار بار چھینک آئے تو کیا جو لوگ پاس موجود ہیں وہ ہر مرتبہ جو ہے یرحمک اللہ کہیں، یا ایک مرتبہ یرحمک اللہ کہہ دینا کافی ہے؟ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا شمت العاطس ثلاثا،
آپ نے فرمایا کہ 3 مرتبہ چھینکنے والے پر تم یرحمک اللہ کہو، یعنی ایک مرتبہ اسے چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، تم یرحمک اللہ کہو، پھر چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، تم یرحمک اللہ کہو، پھر چھینک آئی، تیسری مرتبہ اس نے الحمدللہ کہا، تم یرحمک اللہ کہو۔ اگر فرمایا کہ چوتھی مرتبہ اسے چھینک آ رہی ہے، 5ویں مرتبہ چھینک آ رہی ہے، تو یہ بار بار چھینک کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے، زکام کی وجہ سے اسے بار بار چھینک آ رہی ہے۔ تو اس صورت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اختیار دیا، فرمایا فما زادہ وان شئت شمتہ وان شئت فلا، فرمایا کہ اگر تم چوتھی مرتبہ چاہو یرحمک اللہ کہو، اگر چاہو تو یرحمک اللہ نہ کہو، یہ تمہیں اختیار ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمائی آنے پر بھی کچھ ہدایات اپنی امت کو دی ہیں۔ جب جمائی آتی ہے تو انسان کا منہ بڑے عجیب و غریب طریقے سے کھل جاتا ہے، تو بڑا ہی بے ڈنگا پن معلوم ہوتا ہے، بہت جو ہے اس کی جو قدرتی شکل ہوتی ہے وہ بہت بگڑ جاتی ہے۔ فرمایا کہ تم فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فَمِهِ، فرمایا فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فَمِهِ، اپنے ہاتھ سے جو ہے جمائی کو روک لو، اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لو۔ فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ، اس لیے کہ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب محدثین کرام یہ جو آخر میں فرمایا گیا کہ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے، اگر تم ہاتھ نہیں رکھو گے، ہاتھ سے جمائی کو نہیں روکو گے تو شیطان تمہارے منہ میں داخل ہو جائے گا۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا کہ حقیقتاً شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ شیطان ہمیں دکھائی تو نہیں دیتا کہ ہم یہ جو ہے یہ کہیں کہ جی اتنا بڑا شیطان جو ہے وہ کیسے منہ میں داخل ہوگا، ہمیں تو وہ دکھائی نہیں دیتا، اللہ اپنی قدرت سے اس کو جو ہے وہ داخل کرے گا۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس صورت میں شیطان کسی مکھی یا مچھر کو اڑا کر اس کے منہ میں داخل کر دیتا ہے، تو اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ چونکہ انسانی قدرتی شکل جو ہے وہ اس صورت میں جمائی کی صورت میں بگڑ جاتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس کو ہاتھ رکھ کے روکنا چاہیے، اور اگر نہیں روکے گا تو پھر جو ہے ایک مکروہ آواز ہا ہا کی بھی جو ہے وہ نکلتی ہے، تو جب ہاتھ رکھ لے گا تو یہ دونوں جو ہے برائیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔